پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز. میرے والد جو ہیں وہ پہلے سی ایم پنجاب اس کرسی پہ بیٹھے, چچا بیٹھے. میری جو مقابلہ ہے ان کی پرفارمنس سے ہے. اس طرح کی جو سپیچ انہوں نے کی ہے, اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو شاید آپ کے ملک کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. اگلے سال ڈیڑھ میں آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز بہت سے ایسے کام کریں گی جس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جائے گا. مراد علی شاہ صاحب تیسری مدت کے لیے سی ایم سندھ بن گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج کے ولاگ میں بات کریں گے پاکستان میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز آج پنجاب اسمبلی سے منتخب ہوئیں اور اس کے بعد بحیثیت سی ایم انہوں نے اپنا حلف بھی لے لیا اور ایک بڑی لمبی سپیچ انہوں نے آج پارلیمان میں کی. پنجاب اسمبلی میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد کی یہ سپیچ تھی. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آلریڈی سپیچ تیار کر آئی تھیں اور مختلف جو چیزیں ہیں ان کا انہوں نے آج احاطہ کیا اور جو پنجاب میں بہتری کی بات کی اور ان کی جو سپیچ تھی اس کے پوائنٹ پہ بھی ڈسکشن کریں گے. لیکن اس پوری صورتحال کے دوران پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جو ہے غیر حاضر رہی. اس لیے بڑی کام اینڈ کول اینڈ بڑی اچھے سے سپیچ کی انہوں نے. بڑے کلیپ بھی ہوتے رہے, نعرے بازی بھی ہوتی رہی, کیونکہ اپوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اس نے آج پوری کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تھا. تو اپوزیشن کا نہ ہونا, مریم نواز کا سپیچ کرنا, پہلا ہی اجلاس, یہ خوش آئند نہیں ہے. پارلیمانی جو سیاست ہوتی ہے اس میں اس کو اتنا اچھا نہیں جو ہے کنسیڈر کیا جاتا. لیکن چلیں, انتخاب ہو گیا, سی ایم بن گئیں. ان کی جو سپیچ ہے ذرا اس پر تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دو باتیں جو انہوں نے سیریمونیل یا سمبولک کی. ایک تو انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بات کی کہ میرے والد جو ہیں وہ پہلے سی ایم پنجاب اس کرسی پہ بیٹھے, چچا بیٹھے. اب میری جو مقابلہ ہے ان کی پرفارمنس سے ہے. سیکنڈلی ایک بات کی کہ یہاں پہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں آلدو تھے نہیں, یہ ہوتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آج وہ شور شرابہ کرتے اور اس کے دوران میں سپیچ کرتی. شور شرابے کے دوران سپیچ کر کے ان کو اگر خوشی ہوتی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ویسے کام اینڈ کول طریقے سے انہوں نے اچھی سپیچ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں میں ان کی بھی سی ایم ہوں, میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. سب سے پہلے جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں. اور پنجاب جیسے بڑے صوبے میں جو 60% پاکستان ہے وہاں پہ اس طرح کے پروجیکٹس کی کتنی ضرورت ہے, ذرا اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے مریم نواز کو جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ایک ٹارگٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے لیے خود سے جو سلیکٹ کیا تھا اس کی ایک ریزن تھی. 60% پنجاب مطلب پاکستان ہے, بڑی پاپولیشن ہے, مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے, 141 سیٹس ہیں. پنجاب سے جو جیتے گا مرکز میں بڑی ایزیلی چلا جائے گا. اور پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے ٹوٹل اسے کیپچر کر لیا تھا. سارا نوجوان ووٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب مائل ہو گیا تھا. تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مریم کو لے کے آئیں. چلیں, باقی قیادت کی نسبت جو ہے تھوڑی ینگ ہیں تو بہتری کی جانب چیزوں کو لے کے آئیں گی اور جو نوجوان ہے اس کو اپنی طرف لے کے آنے میں کہہ لیں کہ کامیاب بھی ہو سکتی ہیں. جو پروجیکٹ ہیں اس میں ان کی ایک جھلک دکھائی دے رہی ہے اور یہی پلان ہے کہ اگلے سال ڈیڑھ میں آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز بہت سے ایسے کام کریں گی جو پاپولر کام ہوں گے, جو جس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جائے گا, جس کی پروجیکشن ہوگی تاکہ جو نوجوان ہے اس کو اپنی طرف لے کے آیا جائے, مائل کیا جا سکے. آج انہوں نے جو باتیں کی, ہیلتھ کارڈ ایک اچھا پروجیکٹ تھا پاکستان تحریک انصاف سے پہلے نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے شروع کیا تھا, اس کو ری ڈیزائن کریں گے. ایئر ایمبولینس کریں گے, راشن بیگز, مطلب رمضان کے دوران 1 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس سے شروع کریں گے, غریبوں کو گھر دیں گے. اچھا, دانش اسکول ہیں. اچھا جی, اس کے بعد جناب انہوں نے جو طلبہ کے حوالے سے بات کی کہ ان کو اسکوٹیز دیں گی, لیپ ٹاپ دیں گی, باقی چیزیں. اور ساتھ میں جو آئی ٹی سٹیز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی, یہ بڑی خوش آئند ہیں. جو مجھے ان کی پوری سپیچ میں سب سے اچھی چیز لگی وہ یہی تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آئی ٹی سٹیز ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, مریم نواز نے بھی اس کا بات کی, کچھ مجھے معلوم بھی ہے. انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر سے کھربوں ڈالرز کما رہا ہے. اس کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ دنیا میں جو بڑی آئی ٹی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ ان میں شامل ہوتی ہے. اور ہماری آئی ٹی کے شعبے میں کتنی ہم ریمیٹنس پاکستان لاتے ہیں, $3 ارب. یہ بڑا کم فگر ہے اور وہ ساتھ والا ہمارا ملک ایک بڑی خطیر رقم اسے کما رہا ہے. اور ہماری جو پنجاب یا پورے پاکستان میں جو پاپولیشن ہے 60% پاپولیشن, مور دین مطلب 60 جو پاپولیشن ہے ہماری وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے جو آئی ٹی کے سیکٹر سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے, پیسہ کما سکتی ہے. اب حکومتی سطح پر اس طرح کی چیزیں ہونا اور حکومت کا فری وائی فائیز دینا, جس طرح اعلانات کیے گئے ہیں, لیپ ٹاپ دینا پہلے بھی دیے جا رہے تھے, خواتین کو اسکوٹیز دینا, یہ خوشائند چیزیں ہیں. جب اس کے ادارے بنیں گے, اسکلڈ لوگ آگے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان گرو کرے گا, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے پیسے کی, ڈالر کی, جو باہر سے پاکستان میں آئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم سعودی عربیہ سے, ہم یو اے ای سے, چائنا سے $1 ارب $2 ارب جو ہے
وہ ادھار لیتے ہیں, IMF کے پاس جاتے ہیں, اتنی اس کی سخت شرائط کو مانتے ہیں تو چند کروڑ ڈالر کے لیے. تو یہ ڈالر جو ہے پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ اکانومی کو اسٹرینتھن کیا جا سکے. تو اس بارے میں جو IT سیکٹر کو گرو کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اب جو IT کے ایکسپرٹ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کے پاکستان میں ریمیٹنس پیسہ جو وائس کے تھرو آ رہا ہے, پینیئر کے تھرو آ رہا ہے, پے پال کے تھرو آ رہا ہے, وہ پاکستان میں بین ہے, آ نہیں سکتا, اللیگل ہے. لوگ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ لے کے آتے ہیں, اپنا ڈالر باہر ہی بھیج دیتے ہیں یا PKR میں پیسہ لے لیتے ہیں. اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو ایک تو لیگلائز کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مزید اس طرف لے کے آنا ہے تاکہ جو ابھی اسکلڈ جو لیبر تھی اس کی اب زیادہ ضرورت نہیں ہے. اصل اسکلڈ لیبر اب اس لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے, اس موبائل فون پہ بیٹھ کے, اگر آپ ان کو سکھا دیا یہ ان سے زیادہ پیسہ کما کے ود ان کنٹری پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہی ڈالر لے آئیں گے. تو ایک اچھی چیز ہے. باقی جی میٹرو بس سیالکوٹ گجرانوالہ فیصل آباد میں بنانے کا اعلان کیا ہے, اچھی چیز ہے, بننی چاہیے. کمیونیکیشن کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے. تو اوور آل جو ان کی اسپیچ تھی آج ایک اچھی اسپیچ تھی. انہوں نے اپنے پر جو مظالم ہوئے, مظالم کہہ لیں یا جو کرائسس یا مشکل ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون نے دیکھا, ان کو جیل جانا پڑا, والدہ کی ڈیتھ, یہ ساری چیزوں نے اس کا بھی ذکر کیا اور مشکل ٹائم کو یاد کیا. ان کے جو والد ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کی اسٹرگل کے بارے میں انہوں نے جو بات کی, تو مطلب مختلف چیزیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس کا بھی احاطہ کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسپیچ کی اور ایک اچھا روڈ میپ دیا. سب سے بڑھ کر جو اچھی چیز مجھے لگی کہ ایک پلانڈ تقریر تھی, ایک اچھی اسپیچ تھی, ایک بڑی بیلنس اسپیچ تھی اور ایک نظر آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک ریسرچ کیا گیا ہے. اگر اس طرح کی جو اسپیچ انہوں نے کی ہے, اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو شاید آپ کے ملک کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور یہ 5 سال بہت لمبا ٹائم ہے اس کے لیے. یہ پہلے 6 مہینے سال میں ہی اس کے اوپر اگر آپ چلنا شروع کر دیں تو اس کے اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی, صوبے کی حالت بہتر ہونی شروع, بے روزگاری ختم ہو جائے گی. اسکول جس طرح انہوں نے بچوں کی بات کی کہ طلبہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں بچے, ان کو اسکول میں لے کے آنا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے جو کسانوں کی بات کی, پنجاب ایگریکلچر بڑی پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, پنجاب اس کا مرکز ہے, تو اس کی بات کی کہ کسانوں کے لیے جو پیکج ہوں گے معاملات, مطلب اوور آل بڑی اچھی اسپیچ تھی, بیلنس اسپیچ تھی. اب ہے ایگزیکیوشن جو ایک بڑا مسئلہ ہوگی مریم نواز کے لیے. ایگزیکیوشن میں جو مسائل ہیں وہ مسائل یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو پارلیمان کو اگر بہتر سے چلانا ہے, قانون سازی کرنی ہے, اپوزیشن کو جو مخالفین ہیں ان کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کے ساتھ معاملات اپنے بہتر کرنے پڑیں گے, ان کو آپ کو ریلیکس کرنا پڑے گا. تو آپ نے کہا کہ بدلے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی, لیکن یہ آپ کے بیانات نہیں, یہ اصل میں نظر آنا چاہیے. جو وکٹمائزیشن ہوئی پچھلے کچھ ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک بڑی آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے, وہ ختم ہونی پڑے گی, کرنا پڑے گی آپ کو. اگر اب وہ معاملات سیاسی طور پہ الجھے رہیں گے تو یہ جو آج آپ نے پلان دیا ہے جو بہت اچھا ہے, جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. بلکہ بہت سے میں نے آج سوشل میڈیا پہ دیکھا جو ایسے لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو تنقید کرتے ہیں, جرنلسٹ ایسے جو پاکستان مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہیں, ان کے ٹویٹر ہینڈلز پہ, ان کے فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے تقریر کو بڑا ایڈمائر کیا کہ بڑی اچھی اسپیچ تھی. اب اصل چیز ہے ایگزیکیوشن کے لیے آپ کو حالات سازگار کرنا پڑیں گے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی صوبے میں لانی پڑے گی تاکہ سارے کے سارے معاملات آپ لے کر چل سکیں. اتنا مشکل نہیں ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں, اسکلڈ لوگ موجود ہیں, ایکسپرٹس موجود ہیں, ہمارے پاس IT کی ساری سہولتیں موجود ہیں اس ٹائم پاکستان میں, لیپ ٹاپ موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. صرف ایگزیکیوشن کی طرف ایک پلاننگ کے ذریعے لے کے جانا ہے. اگر آپ اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے جائیں گے تو اگلے چند سالوں میں اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے, اور یہ صوبہ اور یہ ملک جو ہے یہ مثالی جو ہے صوبہ ہوگا اور ملک میں بھی ترقی کے اندر یہ اپنی جو ہے نا حصہ ڈالے گا. تو اس کے لیے صرف آپ کو حالات جو ہیں وہ سازگار کرنے بہت ضروری ہیں. اصل چیلنج آپ کے پاس یہ ہے, باقی ساری چیزیں آپ کر لیں گی. مریم نواز کیپیبل خاتون ہیں, مطلب جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کو چلایا, میاں صاحب باہر تھے اس دوران جس طرح پارٹی کو رن کیا, مجھے کیوں نکالا والی ایک پوری جو انہوں نے تحریک چلائی, تو اس میں نظر آیا کہ چلے وہ ٹھیک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون میں جو تھوڑی سی جدت نظر آتی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, وہ ساری انہی کی دی ہوئی ہے, انہوں نے شروع کی. بلکہ ڈیجیٹل میڈیا سرکاری سطح پہ پاکستان میں پہلی بار استعمال انہوں نے کیا تھا جب 2013 میں میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. تو پرائم منسٹر آفس میں یہ بیٹھ کے سارے یہ یوتھ کے معاملات اور یہ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کے معاملات انہوں نے سرکاری سطح پہ شروع کیے, تو جو بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے اڈاپٹ کیا اور اس ان کی دی ہوئی چیز کا اڈاپٹ کر کے انہی سب کو باہر کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. مطلب اتنا انہوں نے سوشل میڈیا پہ گرو کیا. تو اب یہ چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اچھی ہیں, اس پہ عمل ہونا چاہیے. مراد علی شاہ صاحب تیسری مدت کے لیے CM سندھ بن گئے ہیں, ان سے بھی یہ توقعات ہیں. وہاں پہ بلاول ہیں, وہ چیزوں کو جانتے ہیں, ان کی دیکھا دیکھی, ان کو خوش کرنے کے لیے اراکین اسمبلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فلاں اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں, بارہا معاملات لے کے آتے ہیں, اور وہاں پہ ادارے بن رہے ہیں. اس طرح پنجاب میں بنیں گے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی یہی ہمیں امید ہے کہ وہاں کی جو نئی حکومتیں آ رہی ہیں نوجوانوں پہ فوکس رکھیں,
اور ان کو سکلڈ کریں, آئی ٹی کے سیکٹر میں گرو کریں, تو بڑے جلدی پاکستان اس دنیا کے صف اول جو کنٹریز ہیں ان میں کھڑا ہوگا. تھینک یو سو مچ.